السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح پوچھوں گی میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ تو انشاءاللہ آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو میرا ضرور پسند آئے گا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں ہجرت کے چوتھے سال کے واقعات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ بئر معونہ۔ ماہ سفر سن 4 ہجری میں بئر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو برہ عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملائب الاسنہ کے برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قرہ کہلاتے تھے بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بئر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور صحابہ کی قافلہ سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلہ کارئیس اور ابو برہ کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور آس پاس کے قبائل یعنی رعل اور ذکوان اور اسیہ بنو لیحان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ اکرام پر حملہ کر کے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ اکرام بئر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستہ میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء اکرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گری۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہیں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بئر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعل و ذکوان اور اسیہ بنو لیحان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ غزوہ بنو نذیر۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا، اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی
بدباطن ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے بعد ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدباطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں نے بغض و عناد و کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن حجاج اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم نے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا اور انصار و مہاجرین سے مشورہ کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا۔ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس وسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو شخص بھی تم میں یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنو نذیر کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے، مگر اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودی کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ نہ بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دغابازوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب اس نے آدمی سے کہا کہ تو کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو بولا کہ میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی اس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے ورغلانے سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بھی بنو نذیر کے یہودیوں کو شہ دے کر دلیر بنا دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑا دیا، لیکن جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جنگ کا سامنا ہوا تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ کے محاصرے کے ساتھ قلعہ کے آس پاس کھجوروں کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو دشواری ہو جاتی۔ ان درختوں کو کاٹنے کے بارے میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ درخت نہ کاٹے جائیں کیونکہ فتح کے بعد یہ سب درخت مال غنیمت بن جائیں گے، مسلمان ان سے نفع اٹھائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ درختوں کے جھنڈ کو کاٹ کر صاف کر دینے سے یہودیوں کی کمین گاہوں کو برباد کرنا اور ان کو نقصان پہنچا کر غیظ و غضب میں ڈالنا مقصود ہے، لہٰذا ان درختوں کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس موقع پر سورہ حشر کی یہ آیت اتری: جو درخت تم سے کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر قائم
چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا تاکہ خدا فاسقوں کو رسوا کرے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کچھ درختوں کو کاٹنا اور کچھ کو چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہیں۔ بہرحال آخرکار محاصرے سے تنگ آ کر بنو نذیر کے یہودی اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنا مکان اور قلعہ چھوڑ کر اس شرط پر مدینہ سے باہر چلے جائیں گے کہ جس قدر مال و اسباب وہ اونٹوں پر لے جا سکیں گے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی اس شرط کو منظور فرما لیا، اور بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے ہوئے مدینہ سے نکلے۔ کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازراعت اور اریحہ میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کے گھروں کے مسلمانوں نے جب تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زرہیں، 340 تلواریں نکلی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے: اللہ وہی ہے جس نے کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ ان کے پہلے حشر کے لیے اے مسلمانوں تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آ گیا جس سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو عبرت پکڑو اے نگاہ والو۔ جنگ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ شعبان یا ذی القعدہ میں سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے نظم و نسق کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما کر لشکر کے ساتھ بدر میں تشریف لے گئے۔ 8 روز تک کفار کا انتظار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی فوج کے ساتھ چلا۔ ایک منزل چلا تھا کہ اس نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ یہ سال جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اتنا زبردست قحط پڑا ہوا ہے کہ نہ آدمیوں کے لیے دانہ پانی ہے نہ جانوروں کے لیے گھاس چارہ۔ یہ کہہ کر ابو سفیان مکہ واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ مال تجارت بھی تھا۔ جب جنگ نہیں ہوئی تو مسلمانوں نے تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ سن 4 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، بنو نذیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، ہم اس میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ نمبر 2، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ مار دی، جس کے صدمے سے وہ 2 رات تڑپ کر وفات پا گئے۔ نمبر 3، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نمبر 5، اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقدس پیراہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا، اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ صرف 5 ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہیں جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے۔ اول حضرت بی بی خدیجہ، دوم حضرت بی بی خدیجہ کا ایک لڑکا عبداللہ مزنی، چہارم حضرت بی بی عائشہ کی ماں حضرت ام رومان، پنجم حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نمبر 6، اسی سال 4 شعبان 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت کے ساتھ زنا کیا
اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا تو آپ نے تورات و قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے ان کو سنسار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 8، اسی سال طمع بن ابیرک نے، جو مسلمان تھا، چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ اس کے بعد طمع مکہ سے بھاگ گیا، وہاں بھی اس نے چوری کی۔ اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا، یا اس نے دیوار سے گر کر خودکشی کر لی، یا دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ نمبر 9، بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا، اور بعض کے نزدیک سن 6 ہجری میں، اور بعض نے کہا ہے کہ 8 ہجری میں شراب حرام کی گئی۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے ہجرت کے 5ویں سال کا۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔